السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، عید الفطر آ رہی ہے اور اس سال جو عید الفطر ہے وہ لاک ڈاؤن میں ہے، آپ کو معلوم ہے۔ گزشتہ 2 مہینے سے صرف 4 یا 5 لوگ مسجدوں میں نماز ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ 5 وقتہ ہو، چاہے وہ جمعے کی ہو، اور بقیہ تمام ایمان والے اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ سردست مسئلہ ہے عید الفطر کی نماز کا کہ یہ گھر میں پڑھی جائے کہ نہ پڑھی جائے۔ ابھی بہت سارے ویڈیوز آ رہے ہیں جس میں لوگ الگ الگ اپنی رائے دے رہے ہیں، مشورے دے رہے ہیں، اور ان اپنے مشوروں کو وہ فتویٰ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تب کہ فتویٰ دینے کے لیے اور کوئی بھی بات مضبوطی کے ساتھ رکھنے کے لیے حوالوں کی اور دلائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے ابھی تک اس سلسلے میں جتنے بھی لوگوں کے ویڈیوز دیکھے ہیں تو انہوں نے اپنی بات ضرور رکھی، لیکن کہیں پر بھی انہوں نے کوئی دلیل دینے کی کوشش نہیں کی۔ جن لوگوں نے کہا کہ گھروں میں نماز عید کی پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے بھی کوئی دلیل نہیں دی۔ جنہوں نے کہا نہیں پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے بھی کوئی دلیل دینے کی کوشش نہیں کی۔ آج کل ہماری عوام ماشاءاللہ بڑی سمجھدار ہے، اور وہ جب تک کوئی بات نہیں مانتی کہ جب تک اس کو دلائل کے ساتھ وہ پیغام نہ دیا جائے اور وہ بات نہ سمجھائی جائے۔ میں اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عید کی نماز یا جمعے کی نماز یہ اسلام نے رکھی کیوں ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام نے چاہے عید الفطر ہو، چاہے جمعہ ہو، یہ اس لیے رکھی گئی ہیں تاکہ ایمان والوں کی اجتماعیت محسوس ہو۔ صرف نماز ادا کرانا مقصود نہیں ہے۔ اگر صرف نماز پڑھوانا مقصود ہوتا، صرف عبادت کرانا ہی مقصود ہوتا، تو ظہر میں 4 رکعتوں کی جگہ یہ 2 رکعتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو گھٹ گیا نا معاملہ۔ فرض نماز تو اور کم ہو گئی، 4 کی جگہ 2 رہ گئیں، لیکن اسلام نے 4 کی جگہ 2 پڑھوائیں، لیکن اہتمام کے ساتھ پڑھوائیں۔ ایسا نہیں کہ کیسے چاہے ویسا پڑھ لو، 2 ہو تو 2 پڑھ لو، 3 ہو تو 3 پڑھ لو، نہیں۔ کہیں پر مسلمان بھاری تعداد میں نہیں رہتے ہیں، آبادی نہیں ہے، زیادہ مختصر آبادی ہے تو بس پڑھ لو، نہیں۔ اس کے طریقے رکھے گئے ہیں، اس کے کچھ شرائط رکھی گئی ہیں، کس طریقے سے جمعے کی نماز آپ قائم کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کہاں پر آپ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کہاں نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں تھوڑا سا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ بات تھوڑی سی لمبی ہوگی، مگر میں چاہتا ہوں کہ مکمل بات آپ تک پہنچنی چاہیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں جانے کے بعد پھر یہ عید کی نماز قائم کی گئی، اور اس کے باوجود کہ مسجد نبوی شریف موجود تھی مدینہ منورہ میں، اور اس وقت کے لحاظ سے وہ وسیع تھی، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک میدان میں نماز عید ادا کرائی۔ تب کہ وہ مسجد نبوی شریف میں بھی ہو سکتی تھی اور دیگر مقامات پر بھی ہو سکتی تھی، ہوتی تھی نمازیں الگ الگ جگہ۔ مدینہ منورہ میں مسجد صدیق اکبر الگ تھی، مسجد فاروق اعظم الگ تھی، مسجد عثمان غنی الگ ہے، مسجد مولا علی الگ ہے، دیگر صحابہ کرام کے نام سے بھی ہے، مسجد بلال الگ ہے۔ تو یہ سب ہونے کے باوجود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سب نماز نہیں کرائی، بلکہ تھوڑے سے فاصلے پر ایک جگہ اکٹھا ہو کر آپ نے نماز ادا کروائی، اور وہ اس لیے تاکہ لوگ الگ الگ نہ پڑھیں بلکہ ایک جگہ اکٹھا ہو کر پڑھیں، اور اجتماعی شان محسوس ہونی چاہیے۔ تو یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجتماعی طور پر
نماز ادا کرنے کی ہمیں سوچ عطا فرمائی ہے۔ میں اس سلسلے میں آپ کو حدیث شریف پیش کر دیتا ہوں۔ چنانچہ یہ اشعۃ اللمعات شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عیدگاہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں شہر سے باہر جگہ تھی جو آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ پاک سے 1000 قدم کے فاصلے پر تھی، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ سے جگہ قائم فرمائی تاکہ سب وہاں اکٹھے ہو کر جمع ہو کر نماز ادا کریں۔ اس میں ہم اور آگے بڑھ جائیں کہ کیا چھوٹی موٹی جگہوں پر نماز ہو سکتی ہے، کیا اجتماعی طور پر اور جہاں بھاری بھرکم معاملہ ہو وہی نماز ہو سکتی ہے؟ تو میں آپ کو پھر ایک حدیث شریف سناتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن سے مروی ہے کہ سیدنا مولا کائنات علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نماز جمعہ اور نماز عیدین و تشریق صرف جامع مصر میں جائز ہے یا بڑے شہر میں۔ یہ روایت مصنف عبد الرزاق ابن ابی شیبہ اور بیہقی شریف میں موجود ہے۔ مطلب بڑے شہر سے مطلب جامع مصر سے مطلب کہ جہاں مسلمان بھاری تعداد میں موجود ہوں، جہاں پر اجتماعیت محسوس ہو۔ ابھی اس کو میں حوالے کے ساتھ ہی پیش کرتا ہوں اس چیز کو۔ چنانچہ در مختار میں اس کی تشریح کی گئی ہے۔ یہ در مختار جو ہے یہ فقہ کی بڑی عظیم الشان کتاب ہے اور فتویٰ دینے میں بڑا اہم کردار اس کا رہتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مصر یعنی شہر سے مراد وہ بستی ہے کہ جس کی سب سے بڑی مسجد میں وہاں کے مکلف یعنی عاقل بالغ مرد نہ سما سکیں۔ اکثر فقہا کا فتویٰ اسی پر ہے۔ در مختار۔ ایک حوالہ اور سن لیجئے۔ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جامع مصر وہ جگہ ہے کہ جب وہاں کے لوگ سب سے بڑی مسجد میں جمع ہوں تو سما نہ سکیں۔ یہ ہدایہ میں موجود ہے۔ کیا پتہ چلا کہ اسلام کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ آپ جب جمعہ پڑھیں یا عید پڑھیں تو اس انداز سے پڑھیں کہ آپ سب ایک جگہ اکٹھا ہونا چاہیے اور آپ کی اجتماعیت ایک اثر ڈالے لوگوں پر، ایک آپ کا اجتماعی انداز محسوس ہونا چاہیے۔ یہ ہے جمعہ کا مطلب اور عیدین کا مطلب۔ اسی لیے گھروں میں نماز نہیں ہو سکتی کہ اس نماز کا جو مقصد اور مطلب ہے وہ اجتماعی شان پیدا کرنا ہے، اور گھروں میں نماز پڑھنے سے اجتماعی شان پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ بات الگ ہے کہ جہاں جہاں نماز ہوتی چلی آ رہی ہے، جن جن عیدگاہوں میں، اور وہ مسجدیں کہ جو عیدگاہ ہیں جہاں پر عید کی نماز ہوتی چلی آ رہی ہے، تو وہاں پر نماز کو بند نہیں کیا جائے گا، وہاں پر رواج کو، روایت کو برقرار رکھا جائے گا۔ چاہے 5 ہی لوگ نماز پڑھیں وہاں نماز پڑھی جائے گی، لیکن چھوٹی چھوٹی جگہوں پر نماز پڑھ کر اس نماز کی اہمیت کو کم یا ختم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ ایک بات آپ نے بار بار سنی ہوگی کہ اگر عید کی دن بارش ہو جائے یا طوفان آ جائے یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے تو آپ اگلے دن نماز پڑھ لیجئے۔ اگر اگلے دن بھی پھر وہی سچویشن ہو تو تیسرے دن پڑھ لیجئے۔ لیکن اگر تیسرے دن بھی وہی حالات رہے کہ بارش ہے، آندھی طوفان ہے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ نماز آپ کی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ چوتھے یا 5ویں دن پڑھ سکیں، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ کو ایک حوالہ پیش کر دوں، اور یہ حوالہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں فقہ کی عظیم الشان کتاب ہے عالمگیری۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینکڑوں مفتیوں کو جمع کر کے یہ فتووں کی کتاب تیار کی تھی، جسے عالمگیری کہتے ہیں، فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں۔ اور در مختار میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ کسی عذر کے سبب
عید کے دن نماز نہ ہو سکی، مثلا سخت بارش ہوئی یا ابر کے سبب یا اور دیگر وجوہات کے سبب، تو دوسرے دن پڑھی جائے، اور دوسرے دن بھی نہ ہوئی تو عید الفطر کی نماز تیسرے دن نہیں ہو سکتی، اور دوسرے دن بھی نماز کا وہی وقت ہے کہ جو پہلے دن تھا۔ کیا مطلب ہوا کہ عید الفطر کی نماز یہ تو اس درجے میں ہے کہ اگر پہلے دن کسی وجہ سے نہ ہو سکے تو دوسرے دن ہوگی، اور دوسرے دن بھی نہ ہو تو تیسرے دن تو یہ بھی نہیں ہوگی۔ وہ عید اضحیٰ کی نماز کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ تینوں دن میں سے کسی دن پڑھ لی جائے، لیکن یہ جو عید الفطر کی نماز ہے اس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی عذر ہو گیا، بارش ہو گئی یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو دوسرے دن پڑھی جائے، اور دوسرے دن بھی نہ ہوئی تو عید الفطر کی نماز تیسرے دن نہیں ہو سکتی۔ اتنی اہمیت ہے۔ تو اگر یہاں گھروں میں نماز پڑھنے کی کسی قسم کی کوئی اجازت ہوتی عید کی، تو اس میں یہ بھی کہہ دیا جاتا کہ اگر پہلے دن آپ کوشش کر لیجئے کہ نماز ہو جائے، عید کی ہو جائے، ٹھیک ہے، نہیں ہو دوسرے دن پڑھ لیجئے، اور اگر دوسرے دن بھی ایسے حالات ہوں کہ آپ باہر جا کر میدان میں، عیدگاہ میں، مسجدوں میں نماز نہ پڑھ سکیں، بارش ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، تو اپنے اپنے گھروں میں 4 4 5 5 10 10 لوگ پڑھ لیجئے۔ یہ ہوتی بات، لیکن کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا۔ یہ تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے تمہیں موقع نہیں ملا نماز کا تو اب تم نماز نہیں پڑھو گے، یہ تو کہا گیا اب نہیں پڑھو گے، ختم ہو گئی تمہاری نماز، لیکن یہ اجازت پھر بھی نہیں دی گئی کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں، آپ اپنی اپنی چھتوں پر نماز پڑھ لیں۔ تو عید کی نماز کی یہ اہمیت ہے کہ اس کے قائم کرنے کا ایک مقصد ہے، ایک مطلب ہے، اور گھروں میں عید کی نماز پڑھنے سے یا جمعے کی نماز پڑھنے، جو شرائط عید کی نماز کے ہیں وہی جمعے کے ہیں، جو جمعے کے ہیں وہی عید کے ہیں۔ تو جب اسلام نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے، دیکھیں ایک بات سمجھ لیں اچھے طریقے سے، اسلام نے اگر کسی چیز کا حکم دیا ہے اس کو کرنا یہ بھی ضروری ہے، نہیں کرو گے تو گناہ ہے، اور اسلام نے کسی چیز میں چھوٹ دی ہے، آپ کو آسانی دی ہے، اگر وہ آسانی آپ نہیں لیں گے تب بھی گناہ کریں گے۔ جیسے مسافر کے لیے یہ آسانی اسلام نے دی ہے کہ اگر وہ سفر میں ہے تو اس کی جو 4 رکعتوں کی نماز ہے فرض، وہ گھٹ کر 2 رکعت رہ جاتی ہے، وہ 4 نہیں پڑھے گا، وہ 2 رکعت پڑھے گا۔ لیکن کوئی یہ سوچنے لگے کہ چلو بھائی مجھے تو آسانی ہے، وقت بھی ہے، میں آسانی کے ساتھ رہ رہا ہوں، چلو میں 4 ہی پڑھوں، میں 2 کیوں پڑھوں، 4 پڑھوں گا زیادہ ثواب ملے گا۔ ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا۔ 4 پڑھیں گے گناہ ملے گا، نہیں، اسلام نے آپ کو جب ایک چھوٹ دی ہے، آپ کو ایک آسانی دی ہے، آپ کو ایک فیسلٹی دی ہے، کیوں نہیں لے رہے ہیں آپ اسلام سے بڑھیں؟ نہیں۔ تو اسلام نے اگر کسی چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ کرنا بھی عبادت ہے، اور اگر کسی چیز میں چاہے وہ اچھا ہی کام ہو، اگر اس میں ہمیں روکا ہے کسی وجہ سے، کوئی آسانی دی ہے، فیسلٹی دی ہے، تو اس فیسلٹی کو لینا بھی عبادت ہے، نہ لینا یہ گناہ ہے۔ تو اگر ہمارے ساتھ کوئی دقت ہے جیسا کہ ان دنوں ہے، اور ہم اگر ایسے ماحول میں جمعے کی نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں بلکہ ظہر پڑھ رہے ہیں، عید کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم گناہگار ہو جائیں گے، آپ گناہگار ہو جائیں گے، بلکہ ایسے موقعوں پر ہمیں ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے ہمیں آسانی دی ہے، ہمیں چھوٹ دی ہے کہ ٹھیک ہے دقت ہے مت پڑھو، لیکن پڑھو تو اس کے آداب کے ساتھ پڑھو، اگر پڑھو تو اس کے شرائط کے ساتھ پڑھو، اگر پڑھو تو اس کے سلیقے اور طریقے کے ساتھ پڑھو، اور اگر وہ سلیقہ، وہ طریقہ، وہ انداز، وہ شرائط نہیں پائے جا رہے ہیں تو پھر ضرورت نہیں ہے اس کو پڑھنے کی۔ یہی اسلامی طریقہ ہے، یہی شریعت کا ہمیں حکم ہے۔ لہذا اپنے اپنے گھروں میں آپ حضرات رہیے، اور عید کی نماز گھر میں نہیں پڑھیں گے، لیکن جو عید کی نماز کا وقت ہے اس وقت آپ 2 رکعت شکرانے کے نفل آپ اپنے گھروں میں ضرور پڑھیے۔ عید کی نماز کی نیت نہ کریں بلکہ 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے طور پر آپ اس وقت پڑھ لیں، اور نیت یہی رہے کہ مولا تعالیٰ تو نے ہمیں رمضان مبارک کا عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا، عبادت کا مہینہ عطا فرمایا،
اور بلکہ میں تو کہوں یہ نیت کر لیجئے کہ مولا اس بار تو نے ہر کام سے، ہر دنیاوی کام سے ہمیں آزاد رکھا، اور ہم نے مکمل اہتمام کے ساتھ بنا اپنے ذہن پر، اپنے جسم پر کوئی بوجھ ڈالے ہوئے، اور ہم نے جم کر عبادت کی ہے۔ مولا یہ بھی تیرا احسان ہے کہ ہمیں اس بار بھرپور طریقے سے عبادت کا موقع ملا، تو آپ شکرانے کی نماز پڑھیے، 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی ادا کیجئے اپنے اپنے گھروں میں، لیکن عید کی نماز گھروں میں نہیں ہوگی، کیونکہ اسلام اس طریقے سے نماز عید کی ہم سے نہیں پڑھوانا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے، بڑھیا طریقے سے، اور جو طریقہ اسلام کو مطلوب ہے اس طریقے سے اسلام پر عمل کرنے کی، شریعت کا پابند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔